بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ گزشتہ کل دو حدیثیں آئی تھی، باب چل رہا تھا باب جمع القرآن، جو اس کتاب کا تیسرے نمبر کا باب تھا۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4986۔ اس پوری حدیث کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی کارنامہ بیان کیا گیا ہے جو گزشتہ کل میں نے بتلایا۔ مختصراً دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا۔ محرک یعنی توجہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دلائی۔ کیوں دلائی؟ جنگ یمامہ میں قرائے عظام کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اس لیے کیا کام ہوا جانتے ہیں آپ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصلی تحریریں الگ الگ صحابہ کے پاس موجود تھی وہ تمام یکجا کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد 4987 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کام ہوا۔ توجہ کس نے دلائی؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی۔ کیوں دلائی؟ بتایا تھا آپ کو، اسلام جب پھیل گیا تو پھر قرآن مجید کو لے کر آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ کیا کام ہوا؟ دو کام ہوئے تھے کہ قرآن مجید جو 7 حروف پر یعنی 7 بڑے بڑے قبائل کی زبان میں اتارا گیا تھا، اس میں سے 6 کو ختم کیا گیا اور قریش کی زبان پر باقی رکھا گیا۔ اور دوسرا کام ہوا تھا کہ قرآن مجید صورتوں کی ترتیب پر نہیں تھا، صورتیں الگ الگ تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صورتوں کی ترتیب پر کر دیا۔ اب آج مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قرآن مجید کے جو مصحف تیار کیا، کتنے نسخے تیار کیے تھے۔ اس میں سب سے بہترین بات ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ 7 نسخے تیار کیے تھے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک ملک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں رکھا گیا۔ بہرحال یہ 7 نسخے الگ الگ جگہوں پر پہنچا دیے گئے تاکہ امت میں اختلاف وجود میں نہ آئے، اور اگر اختلاف آ چکا ہے تو اختلاف ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک باب ہے باب کاتب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 4تھے نمبر کا باب ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کاتبین وحی تھے۔ ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 40 اور زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے 21 کے نام بتلایا ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، لیکن میری معلومات کے مطابق تاریخ اسلام مولانا اکبر نجیب آبادی کی جو مشہور و معروف ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبین وحی میں شمار کیا ہے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ کاتبین وحی میں جو مشہور نام ہے ان میں حضرات خلفاء 4 ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ سب کاتبین وحی میں سے تھے۔ بہرحال ضرورت تھی قرآن مجید کی کتابت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، یعنی ان حضرات نے بھی قرآن مجید کی حفاظت میں حصہ لیا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے اس باب کا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کی حفاظت میں حصہ لینا چاہیے۔ اور یہاں حضرت نے 2 حدیثیں لکھی ہے، جو ہے حدیث نمبر ہے 4989، جس میں صاف ہے، وہی حدیث دہرائی ہے
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کام کروانا تھا تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ حضور کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، اس لیے آپ لکھنے کا کام شروع کیجئے۔ حضرت نے کام شروع کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت نے جو حدیث بیان کی ہے 4990، اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اس کے اندر بھی وہی مشہور روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو فرماتے کہ جاؤ بلا لاؤ زید کو۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ یہ آیت اتری لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو اس میں غیر اولی الضرر والی قید نازل نہیں ہوئی تھی، بس یہ آیت نازل ہوئی تو پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑے تھے، کہا اللہ کے رسول تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم تو نابینا ہیں۔ تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جہاد سے بیٹھ جاوے اور جو جہاد کریں گے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فوراً قرآن کریم میں آیت اتری غیر اولی الضرر، یعنی جو لوگ معذور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس وعید میں نہیں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کی فہرست میں ان کو کر دیتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں بیان کر کے حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ یاد رکھیے صرف حضرت زید ابن ثابت جو ہے کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، میں نے پوری تفصیل بتلا دی ہے۔ اس کے بعد اہم باب ہے 5ویں نمبر کا باب، باب انزل القرآن علی 7 احرف۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انزل القرآن علی 7 احرف۔ دیکھیے آپ کو اس سے پہلے میں نے بتلا دیا کہ قرآن مجید اولاً قریش کی زبان میں، قریش کی لغت پر اتارا گیا تھا۔ جب تک یہ لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، تب تک کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ قریشی تھے۔ لیکن جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل تھے۔ مثال کے طور پر حذیل، یہ جو قبیلہ تھا آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا تلفظ الگ تھا، جیسے حتّائین قرآن میں آتا ہے تو یہ لوگ ہاں کو عین سے پڑھتے ہیں، حتّائین۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس قوم کو، جس قوم میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ نہیں تمہیں قریش ہی کی زبان میں پڑھنا ہے تو یہ بات ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ اور اسلام جو ہے بہت آسان مذہب تھا، اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی آپ کو حدیث بتلاؤں گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سب سے پہلے تو جو ہے لغت قریش پر قرآن مجید پڑھایا، تو پھر میں نے حضرت سے جو ہے فرمائش کی کہ نہیں اس کو بڑھایا جائے، تو بڑھاتے بڑھاتے 7 بڑے بڑے قبائل جو فصیح زبان رکھتے تھے ان کی زبان میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ وہ کون کون سے قبائل تھے اس کے بارے میں لکھا ہے، آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھیے، قبیل قریش، قبیل حذیل، قبیل ثقیف، قبیل حوازن، قبیل کنانہ، قبیل تمیم، اور بعضوں نے یمن مراد لیا ہے اور بعضوں نے سعد ابن بکر مراد لیا ہے۔ بہرحال یہ 7 بڑے بڑے قبائل کی زبان میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر کیا ہوا اس کو سمجھیے، بعد میں یہ ہوا کہ جب لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، لوگ لکھنے پڑھنے لگے، اور پھر قریشیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کی زبان بھی سیکھ لی، تو اب ضرورت نہیں تھی کہ جو سہولت کے پیش نظر جو وقتی اجازت دی گئی تھی کہ دوسری زبانوں میں قرآن کریم پڑھا جائے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ چونکہ ویسے بھی آپ کو کل بتلایا تھا یہی چیز اختلاف کا ذریعہ بن رہی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 قبائل کی لغات کو ختم کروا دیا اور لغت قریش پر قرآن کو باقی رکھا گیا۔ یہ ہے پورے اس باب کا خلاصہ۔ اس لیے یہ جو حضرات قراء عظام جو قرات 7 ثلاثہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے صحیح قول کے مطابق وہ لغت قریشی کے مطابق ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب 7 حروف پر قرآن مجید اتارا گیا تھا، 6 کو ختم کر دیا گیا، تو یہ قرات 7 کہاں سے آ گئی، یہ قرات ثلاثہ کہاں سے آ گئی؟ ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ قرات ثلاثہ اور قرات 7 یہ لغت قریش ہی پر ہے۔
لغت قریش ہی میں جو مختلف قرات کا اختلاف تھا وہ ہے، باقی جو 6 حروف ختم کر دیے گئے وہ الگ چیز ہیں اور لغت قریش الگ چیز تھی، اس لیے ان کا یہ اعتراض کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 4991۔ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے حدیث۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے قرآن مجید پڑھایا، لیکن صرف لغت قریش پر پڑھایا، لیکن یہ چیز امت کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بالکل فرمائش کی، التجا کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، کہاں تک؟ تو کہا 7 تک اضافہ فرمایا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اور 7 تک کیوں؟ تو میں نے آپ کو بتایا 7 جو قبیلے تھے ان کی زبان فصیح مانی جاتی تھی، اس لیے 7 تک کی اجازت دی گئی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے مشہور و معروف حدیث ہے، 4992 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں وہ مشہور واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہے، یہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز میں قرات شروع کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے۔ کیوں بہت غصہ ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو قرات پڑھی تھی اس سے الگ قرات پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، قریب تھا کہ میں ان کی گردن کھینچ کر ان کو میں لے جاتا، لیکن میں نے انتظار کیا، جب وہ سلام پھیر چکے تو ان کی گردن میں چادر ڈالی اور کھینچ کر جو ہے لے گئے۔ پوچھا کہ یہ قرات کہاں سے پڑھی؟ تو حضور نے مجھ کو پڑھائی ہے۔ تو حضور کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو حضور نے کہا چھوڑو ان کو۔ چھوڑنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پڑھو ہشام۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کی تو حضور نے کہا کذا انزل، اسی طرح نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا پڑھو، تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو کہا کذا انزل۔ بس میرے آقا نے یہ سمجھایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر من۔ ارے عمر، اللہ تعالیٰ نے سہولت کے پیش نظر اس طرح الگ الگ طریقے پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس لیے جس میں سہولت ہو پڑھو۔ یہاں مجھے اور آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہی ہے کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امت اختلاف کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑ رہی ہے۔ یہ قرآن مجید کا یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جس کے الفاظ تک کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں سہولت کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہی چیز جو سہولت کا باعث ہوتی ہے امت اس کو اختلاف کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا عجیب و غریب واقعہ پڑھا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پیچھے سے شیخ نے کہا کہ آپ ساتھ میں عصر کی نماز بھی پڑھا لو، یعنی جمع تقدیم کر لو، جبکہ احناف کے یہاں جمع تقدیم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت نے کوئی اختلاف نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھا دی۔ تو حضرت کے جو خادم تھے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے جمع تقدیم کر دی جبکہ جمع تقدیم احناف کے یہاں تو ہے نہیں۔ حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا دیکھو میری ظہر کی 2 رکعت سنت باقی تھی، میں نے سنت کی نیت کر لی، اور شوافی کے یہاں امام اگر سنت پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، تو ان کے یہاں فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کی پیچھے پڑھانے والے کے پیچھے صحیح ہے، تو میں تو نفل پڑھ رہا تھا، میں نے تو کوئی فرض نماز پڑھنے کی کوئی نیت کی نہیں تھی، گویا آپ کا بھی کام ہو گیا اور امت میں اختلاف بھی نہیں ہوا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اس وقت امت جو ہے رفع یدین اور عدم رفع یدین میں جھگڑا کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امت لڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپس کی رنجشوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔